اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، سب سے پہلے آپ سب کو ذی الحج کا چاند مبارک۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ذی الحج کے چاند کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ ذی الحج کے چاند کی فضیلت و برکات اور اس مہینے کی فضیلت و برکات شیئر کروں گی۔ تو ذی الحج کا مہینہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحج ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ذی الحج کے مہینے میں ہی اسلام قبول کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ذی الحج کے مہینے میں ہوئی۔ تو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی بہت سی فضیلت ہے، بہت سی برکات ہیں۔ تو ذی الحج کے مہینے کی 10 دنوں کی میں آج آپ کے ساتھ فضیلت شیئر کروں گی۔ اس مبارک مہینے کے پہلے عشرے کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کوئی ان 10 دنوں کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو عطا فرما کر اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ نمبر 1، عمر میں برکت۔ نمبر 2، مال میں زیادتی۔ نمبر 3، اہل و عیال کی حفاظت۔ نمبر 4، گناہوں کا کفارہ۔ نمبر 5، نیکیوں میں اضافہ۔ نمبر 6، نزاع کے وقت آسانی۔ نمبر 7، ظلمت میں روشنی۔ نمبر 8، میزان کا یعنی کہ نیکیوں کی طرف پلڑا باری ہونا۔ نمبر 9، جہنم سے نجات۔ اور نمبر 10، جنت کے درجات میں بلندی۔ تو یہ تھی وہ 10 چیزیں جو کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ برکات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی برکت سے ہمیں یہ 10 چیزیں عطا کی۔ اور جس نے ذی الحج کے اس عشرے میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی تو گویا اس نے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ دیا۔ تو آپ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے کوئی صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ خیرات اب کوئی بھی کسی بھی چھوٹی چیز کا آپ کر سکتے ہیں، کسی کی مالی مدد کر کے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی ضرورت کی چیز لے کر دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ پانی کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جس نے ان دنوں میں کسی مریض کی عیادت کی اس نے اولیاء اکرام کی عیادت کی، اور جس نے کسی جنازے میں شرکت کی تو اس نے گویا شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی۔ جس نے اس عشرے میں کسی مسلمان کو لباس پہنایا تو اس کو پروردگار عالم اپنی خلوت پہنائے گا۔ جو کسی یتیم پر مہربانی کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے مہربانی فرمائے گا، اور جو شخص کسی عالم کی مجلس میں اس عشرے میں شریک ہوا تو گویا اس نے انبیاء اور مرسلین کی مجلس میں شرکت کی۔ تو ان 10 دنوں کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، بلکہ اس مہینے کی ہی بہت سی فضیلت و برکات ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں۔ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے دن بھی ایسے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے دن بھی ان جیسے نہیں، مگر جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور خود بھی زخمی ہوا۔ تو ذی الحج کے مہینے کی اتنی برکات ہیں۔ ذی الحج کے مہینے کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزے رکھنے کی بھی بہت سی فضیلت ہے، بہت ہی برکات ہے، اور ان ایام میں سب سے زیادہ فضیلت 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحج کو روزہ رکھنے کی ہے۔ اس کے متعلق تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جوان جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کرتا تھا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔
تو جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو نے روزے رکھ لیے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے دن ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ تو جب 8ویں ذی الحج کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور اللہ کی راہ میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ تو جب 9واں دن ہوگا تو تجھے اسی دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ثواب ہوگا۔ سامنے یہ میں نے جو بھی آپ کے ساتھ احادیث شیئر کی یہ ساری ترمذی شریف کی احادیث ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں میں نے آپ کے ساتھ ذی الحج کے مہینے کی فضیلت شیئر کی، ذی الحج کے مہینے کی برکات شیئر کی۔ تو یہ خاص طور پر ذی الحج کے 10 دنوں کی فضیلت ہے اور 10 دنوں میں سے زیادہ فضیلت 7ویں، 8ویں اور 9ویں دن کی ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اب میں آپ کو مختصر ساتھ چاند دیکھنے کا وظیفہ شیئر کروں گی اور اس دن کے چند اعمال شیئر کروں گی جو کہ آپ نے ذی الحجہ کا چاند کو دیکھتے ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے ذی الحجہ کا جس دن چاند نظر آنا ہے اس دن آپ نے کسی کی مالی امداد یا کسی کی ضرورت کو پورا کر کے کوئی صدقہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب چاند دیکھنے کی آپ کو بشارت مل جائے تو آپ نے چاند کو دیکھ کر یعنی کہ جب آپ نے خود چاند دیکھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے اسی جگہ کھڑے ہو کر استغفار کرنی ہے، کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ تو اس کے بعد آپ نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اسی تعداد سے پڑھنا ہے جس تعداد سے آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا ہوگا۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنے والے نئے مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگنی ہے، بھلائی کی دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دوبارہ ہماری زندگی میں ہمیں نصیب کیا۔ جب اللہ کی نعمتوں کا آپ نے شکر کر لینا ہے، شکر گزاری کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے، مال و دولت میں خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے اور پھر آپ نے آنے والی پریشانیوں کو ٹال دینے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ پورے خلوص دل سے اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنیں گا اور قبول فرمائے گا۔ تو یہ بہت ہی مختصر عمل ہے، قرآنی عمل ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چاند دیکھ کر لازم کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔